دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہے، ایجاد کرنے والا ہے. تو علم تعبیر کا ایجاد کرنے والے کون تھے، ان کا نام کیا تھا، اور کچھ تعارف ارشاد فرما دیں. ماشاء اللہ، بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اس علم کے اعتبار سے جس شخصیت نے سب سے پہلے اس پر کلام فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. تو تاریخ کے اعتبار سے انبیاء کرام میں سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا اور تاریخ اعتبار سے آپ کا نام لیا جاتا ہے. پھر آگے بڑھیں، اس امت کی بات کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. جتنا تمام انبیاء کا علم ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہے. لیکن اس امت کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، عام لوگوں کے اعتبار سے سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ اس علم کے زبردست ماہر تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی مرتبہ آپ نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے فرشتے نے بھی ایسی ہی تعبیر بیان کی تھی. تو آپ کی موافقت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں. آپ کے بعد صحابہ کرام میں بھی کئی صحابہ تھے جو اس علم کے بارے میں کلام فرماتے تھے. اور پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تابعین کے اندر آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس امت میں آپ کو امام کا درجہ اور مرتبہ حاصل ہے. تو امام المعبرین ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے اولین زمانے میں اس علم کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. بڑے بڑے اکابر بزرگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے خوابوں کو بیان فرماتے، اور آپ ان کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس علم پر کلام فرمایا. لیکن سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے درمیان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان، اور صحابہ کے بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس علم میں امام ہونے کا درجہ حاصل. اور پھر سینکڑوں بزرگوں نے، جب میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے اس علم پر کلام نہیں فرمایا. بکثرت فقہا جن کا نام بطور فقہ کے مشہور ہے، بطور مفسر کے مشہور ہے، انہوں نے بھی اس علم پر بہت زیادہ کلام فرمایا.